کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھوں اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی، اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی
ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے، کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت کس سے کہوں، کس سے کہوں؟ ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار؟ کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے؟ مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو۔ جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائے کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر کے پہن لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ
وہ بھی میرے نبی سے. علی رونے لگے, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا, نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا, اللہ مجھے موت عطا فرما دے. اللہ اکبر. نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو چکا. سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی. اب فاطمہ رونے لگی. فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا, کہ نہیں میرے سرتاج, کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا. حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی جب خاموش ہوئے, فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی, اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آج ہیں ایسی بیویاں, آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی ہیں. بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں, کیا بتاؤں یار. کئی بچوں کی اماں ہو گئی, کئی بچوں کی ماں, مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں. موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی. ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں, کئی بچوں کا باپ ہو گیا, گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا, دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا. مبارکباد دو ان کمیٹی والے, ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ, یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے, اپنے باپ کو. تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں, اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے, باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, بھائی کو چھوڑ, بہن کو چھوڑ کے آئی ہے. تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر, تم اپنے گھر میں رہو, پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا, تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا, پینا اچھا نہیں لگے گا. مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو, 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے, فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی, مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے. چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی. آندھی آئے, طوفان آئے, بارش آئے, کچھ بھی آئے, یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی, تمہیں بنا کے کھلائے گی. تمہارے مہمان آ جائے, تمہارا کوئی بھی آ جائے, چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے, گرم پانی, ٹھنڈا پانی, چائے, انڈے, ساری چیزیں, تمہارے کپڑے دھو رہی ہے, تمہارے بچوں کو پال رہی ہے, تمہارے گھر میں جھاڑو مارے, ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے. مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے, پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے. اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی. اتنا بدتمیز ہے بعض انسان. اب ذرا سوچو. اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب, ان کے بھائی کو, ان کے ماں کو, باپ کو, سب کو انڈے بھی دے رہی ہے, چائے بھی, ساری چیزیں کھلا رہی ہے, پلا رہی ہے. اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا, اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں, تم ذرا نمکین بسکٹ لیا, تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا. آ گئے ننگے, آ گئے بھکاری, آ گئے فقیر, آ گئے محتاج. مجھے اتنی گالیاں یاد ہیں, آگے یاد ہی نہیں. تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو. تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے, مگر بیوی بن کے. اللہ اللہ, ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو. اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی. میرے نبی صبح صبح اپنی بیوی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھر پہنچے. السلام علیکم ورحمت اللہ. نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے. حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا, استقبال میں کھڑی ہو گئی. آقا بیٹھے, پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی, آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے.
بے شک سبحان اللہ. نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی؟ وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں بالکل ایک دم ریئل سیرت. میرے نبی کی بیوی بولی آقا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ. اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ. اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، ایسے نام. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا تناول فرما لینا. میرے نبی بولے ٹھیک ہے حفصہ. نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہیں، خوب کھانا بنا رہی. مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی. ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو؟ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں. کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا. آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو. کہا آقا تشریف رکھے. میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا. آقا تناول فرمائے. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی. کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں. نبی نے فرمایا نہیں حفصہ روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا. اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہیں. میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیش کرا میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا. میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں. نبی نے منہ میں لے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا. اب تو حالت خراب، آقا کی حالت خراب. معذاللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا. مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے. اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا. اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی. یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی. حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ، اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر. اب میرے نبی تھوڑے پریشان. حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی. حضرت حفصہ کپانے لگی، اللہ جانے کیا ہوا. میرے نبی کے چہرے سے پسینہ. حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور ہاتھ کپا رہے. میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے، چپل نہیں مارتے، گالیاں نہیں بکتے. حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے، ڈلیا نہیں پھینکتے، کھانا نہیں پھینکتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اب خوب. جب کھائے وہ لقمہ کھائے، حضرت حفصہ بولی ٹھنڈی سانس لے کے بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا. اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا. حضرت حفصہ بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا. سمجھے؟ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا، نبی نے وہ بھی کھا لیا. اے ماشاءاللہ. رکھ دو بیٹا. دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی. بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے. سمجھے؟ ہاں حضرت
کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گے، کبھی بال نہیں دکھائیں گے. یہ ماں کی تربیت ہے. پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں، اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں، وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں. چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو، اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں، اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے. اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا. میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا، اب پیالی پوری ختم سبزی کی. اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا، کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے نمک کا کھلا دیا. حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی، سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا. کہا آقا لیجئے. اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب. اب بے شک بے شک. تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو. ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا، ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی، اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا. بعض بات بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا. اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے. تو نے پکڑا کہاں رہی تو دیکھ، ابھی گالی دے کے آ رہا، ابھی گالی. مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی. آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت. یہ قاری محمد ارمان صاحب، فرمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے. اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں. تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے، ورنہ ان کو بھی 10 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے. کیا ہے یہ آج؟ میزبان ہے. اب میری طرف توجہ رکھنا. تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر. اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لوں، ابھی مانگیے تو دے. اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں. اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ. اللہ سب کے بچوں کو بیٹیے ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے. سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو. میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو. ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا. تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے. اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ. اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا. مولانا عبد القادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں.
اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بیوی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور تھوڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. واہ کیا جود و کرم